الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پروردگار ہے کل کائنات کا، لا تعداد انگنت درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، آپ کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، اور لا تعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ انتہائی معزز و محترم عزیزان گرامی، معزز خواتین و حضرات، سامعین کرام و ناظرین گرامی قدر، اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے محبین و مخلصین اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کو میری طرف سے دلی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا روحانی درس جو ہے وہ ایک ایسا اس کا موضوع منتخب کیا گیا ہے جس حوالے سے سینکڑوں نہیں ہزاروں اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہیں اس معاملے کا شکار ہیں، اس پریشانی کا شکار ہیں، اور یہ مشکل ترین سفر ہے جس سفر کے لیے لوگ بے چین، بے تاب اور بے قرار ہیں۔ ایسے ہی ایک آج کا جو ذکر ہے، آج کی جو تسبیح ہے، وہ ولی اللہ کی تسبیح ہے، ایسی تسبیح جس کی برکت سے اور جس کے سبب سے، جس کی بدولت سے عرش عظیم کے مالک نے 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 11، 12، 13 سال نہیں بلکہ 14 سال کے بعد ایک خالی دامن کو، جوڑی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت سے مالا مال فرما دیا۔ یہ ملتان کی ایک درد کی ماری، ملتان پاکستان کا ایک معروف شہر ہے جسے مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے اکابر اولیاء کاملین وہاں پر آرام فرما ہیں۔ ہر گلی میں، ہر بازار میں، ہر کوچے میں، ہر چوک میں، ہر محلے میں، ہر ایریے کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی اللہ کا ولی وہاں پر آرام فرما نہ ہو۔ وہاں پر معروف جو ہستیاں ہیں جن میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور عظیم ہستی حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں۔ ان عظیم شخصیات کے علاوہ وہاں پر جیسا کہ میں نے بتایا، ملتان شریف کا کوئی محلہ، کوئی علاقہ اور کوئی اس کا ایسی وارڈ، کالونی، اس کا کوئی ٹاؤن اور ملتان شہر کی کوئی گلی، بازار، سڑک، شارات، چوک، چرستہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آرام فرما نہ ہو۔ اولیاء کاملین کی وہ عظیم سرزمین، اس سرزمین سے، ملتان کی سرزمین سے، ملتان کے گرد و نواح کی سرزمین خانیوال ہے۔ خانیوال کی درد کی ماری ایک جوڑی، آج میں اس کی بات کر کے ولی اللہ کی وہ تسبیح آپ کو بتاؤں گا۔ ملتان کی ماری، درد کی ماری، ملتان کی درد کی ماری وہ جوڑی جب خانقاہ اولیاء، رضویہ، سیفیہ، آستانہ عالیہ،
رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جلانیہ رضویہ حسنین آباد شریف سٹریٹ نمبر 16 گلبرگ 3 لاہور کینٹ میں جب وہ درد کی ماری جوڑی پیر صاحب کی تلاش میں پیر ابو نعمان رضوی سیفی ان کو تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچتی ہے، کملی ہو کر جلی ہو کر کملی جلی ہو کر جب خانقاہ پر پہنچتی ہے، ان کی خالی جھولی جو ہے، جو کتنا عرصہ 14 سال بیت گئے زندگی کے، ان 14 سالوں میں ان کے دامن میں وہ گوہر مراد کہیں سے مل نہ سکا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینۃ الاولیاء شہر لاہور کی سرزمین پر اس بندہ فقیر کی خانقاہ پر جب آتے ہیں اور اس بندہ فقیر سے ملاقات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے۔ کیسے نوازتا ہے؟ کون سی تسبیح ہے جس کی برکت سے نوازا گیا؟ کون سا ذکر ہے جس کی برکت سے 14 سال کے بعد اس شادی شدہ ملتان کی درد کی ماری جوڑی جو انتہائی مایوس ہو چکی تھی، جو پیر صاحب کی تلاش میں یہاں پہنچی کملی جلی ہو کر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ میں وہ تسبیح آج بتانے لگا ہوں تاکہ اور بھی پتہ نہیں پوری دنیا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے امتی اور امت کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح دردوں کے مارے ہیں اور کملے جھلے ہو کر مختلف جگہوں پر جا کے خاک چھان رہے ہیں، اور ان کو آج بھی اپنے دردوں کا درمان نہیں مل سکا، ان کا مقصود و محبوب و مطلوب ان کو حاصل نہیں ہو سکا، ان کا جو مدعا تھا وہ حاصل نہ ہو سکا، ان کا گوہر مقصود انہیں مل نہ سکا۔ آج ایسے لوگوں کی جو مایوسی کی حالت میں پہنچ چکے ہیں، ڈپریشن کی حالت میں پہنچ چکے ہیں، میں ان کو یہ پیغام نوید سحر کا دے رہا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، ٹینشن نہ لیں، مایوس نہ ہوں، کیونکہ رب سچے کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، محروم نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، کیونکہ مایوسی کفر تک لے جاتی ہے، مایوسی کرنا گناہ ہے۔ صحیح الجامع کی حدیث ہے کہ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچنے کا مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ میرے بندوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت ہر چیز پر ہیوی ہے۔ آج وہی بات میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں جو ہمارے اکابر، اور اکثر میں کہا کرتا ہوں، اور میرے اکابر کا یہ فیض ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ فرش والے کا جب عرش والے سے تعلق مضبوط ہونا، ریلیشن مضبوط ہو، رشتہ مضبوط ہو، تو رب تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ اس نے ہمیں لاوارث اور مایوس کر کے نہیں چھوڑا، بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ اس خالق کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تھوڑا تعلق ہے؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک آپ کی باندھی اللہ کے حضور دعا کر رہی تھی، یا اللہ جو تجھے مجھ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ، آدھی رات کو تہجد کا وقت ہے، آدھی رات آگے اور آدھی رات پیچھے ہے، اور کیا خوب کسی عاشق نے کہا، ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ تے بخشش منگن والیاں تائیں کھلا ہے دروازہ۔ جو رب تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، رب تعالیٰ سے اپنی آرزویں کرتے ہیں، رب تعالیٰ سے اپنی خواہشات کو پیش کرتے ہیں، اپنی تمناؤں آرزوؤں کو پیش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جھولیوں کو کبھی خالی نہیں رہنے دیتا۔ شیطان کی ہر دور میں کوشش رہی ہے کہ وہ بندوں کو اللہ سے دور کرے، اللہ کے ذکر سے دور کرے، اور پھر جب ذکر سے وہ دور ہو جائیں تو پھر ان کے عقیدے کے اوپر کاری ضرب لگا کر ان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے، اور پھر اس کے بعد لاسٹ سٹیج پہ لے جا کر ان کو پھر وسوسوں میں، وہموں میں، بدگمانیوں میں دھکیل دے، اس کی اندھیر نگری کے اندر ان کو پھینک دے کہ ان لوگوں کا ایمان اور یقین اللہ کی طرف سے ہٹ جائے
اور ادھر ادھر کی باتوں میں ان کا یقین پکا ہو جائے، یعنی کہ وہ کہیں کہ نہیں کچھ نہیں، اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہونا، بلکہ نہیں، جو کرنا ہے، جس طرح کا کرم کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بندے کے گمان سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کی ذات پر کتنا یقین رکھتے ہیں، کتنا توکل رکھتے ہیں اور کیسا گمان رکھتے ہیں، جس طرح کا گمان اللہ کی ذات سے رکھیں گے، جس طرح کا یقین اللہ کی ذات سے رکھیں گے، جس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہی میرے مرشد کامل کا فیضان ہے اور ان کا مجھے ان کی تعلیم ہے کہ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اور میں بھی اپنے حلقہ احباب میں، اپنے مریدوں میں، اپنے چاہنے والوں میں، اپنی محبین و مخلصین میں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ امیدیں نہ لگاؤ، بلکہ یقین کامل رکھو کہ ہمارا پروردگار پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ اس کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ جس کو چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جس لمحے چاہے، بادشاہ سے فقیر کر دے، فقیر سے بادشاہ کر دے۔ حضرت سید بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پوریاں والے راجے کیتے تے راجیاں کو لو بھیک منگوائے، بلے شاہ حکم حضوروں آیا، اس کو کون مٹائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، لیکن بس فرش والوں کا کام یہ ہے کہ وہ خدائی دعوے نہ کریں، بلکہ اللہ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو مضبوط کریں، فرش والے عرش والے سے اپنے تعلق کو قائم رکھیں، اور اپنے رب سے وہ یقین رکھیں کہ ہمارا پروردگار ہماری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر ضرورت کو، ہماری ہر حاجت کو دیکھ رہا ہے، اور اسے پتا ہے کہ اس کے بندے کی کیا حاجت ہے۔ بس ہمارا عرض کرنا یہ عاجزی انکساری ہے، بندے کا کام ہے اپنے پروردگار عالم سے مانگتے رہنا۔ مانگنا ہماری شان ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا الہ ہے۔ تو آئیے اس درد کی ہماری جوڑی کا جو ملتان سے آئی، خانے وال اس کے نواح کا ایک شہر ہے، ملتان شہر کے نواح کے اندر خانے وال ہے، خانے وال کی یہ جوڑی محمد حنیف صاحب اور ان کی مسز، یہاں ہمارے یہ ڈاکٹر محمد اکرم عباسی صاحب گلبرگ کے بڑی معروف انسان ہیں، تو ان کے وہ بردر ان لا ہیں اور سسٹر ان لا ہیں، تو ان دونوں میاں بیوی کی، یعنی کہ بردر ان لا کی بیوی بھابی لگی ان کی، اور وہ دونوں میاں بیوی کو لے کر آئے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ 14 سال گزر گئے، زندگی کے لمحے بیت گئے، خوشی کی خبر کو کان ترس گئے، اور کان ایسے ترسے کہ اس خبر کو سننے کے لیے وہ دن رات دعائیں مانگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے، پھر مختلف خانقاہوں پہ، آستانوں پہ گئے، بڑے بڑے آستانے ان پر گئے، لیکن خیر نہ مل سکا، معاملات ٹھیک نہ ہو سکے، اچھی خبر کو کان ترس گئے کہ اللہ کب گود ہری فرمائے گا۔ یہ ڈاکٹر محمد اکرم عباسی صاحب نے ان کے ساتھ ذکر کیا کہ آپ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ گلبرگ 3 حسنین آباد شریف لاہور کینٹ میں آپ آئیں، وہاں پر ہمارے پیر و مرشد ہیں، اللہ والے ہیں، آپ ان کے پاس آئیں۔ میں نے آج تک کسی کو خالی ہاتھ جاتے دیکھا نہیں۔ اچھا، بات بڑی عجیب ہے کہ ڈاکٹر محمد اکرم عباسی صاحب خود بے اولاد ہیں، خود بے اولاد تھے، لیکن ان کے لیے اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا۔ کیسی بات ہے؟ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، یہ نعرہ وہ سنتے رہتے ہیں اور یہ پیغام سنتے رہتے ہیں، کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ ڈاکٹر محمد اکرم عباسی صاحب کی شادی چونکہ خانے وال میں ہوئی ہے، خانے وال سٹی کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، تو اللہ والے کی اس بات پہ عمل کر کے دیکھ لیں۔ بڑے بڑے میں بھی چونکہ دوائیاں استعمال کر چکا ہوں، ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کی زیادہ تر توجہ دوائیوں کی طرف رہتی ہے، میڈیسن کی طرف رہتی ہے، تو وہ دعاؤں پر شاید اس کا یقین بعد میں ہوتا ہے، پہلے وہ دوائی کو فوکس کرتا ہے، اور کسی مریض کا علاج کرنے میں بھی وہ سب سے پہلے دوائی کا سہارا لیتے ہیں، تو وہ خود دوائیوں پر اپنا علاج کر رہے تھے، لیکن ان کے لیے ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی۔ اللہ بات ڈالتا ہے، اچھی بات اللہ ڈالتا ہے، ہر اچھی بات اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر بری بات شیطان کی طرف سے ہے۔
बुरी बात अल्लाह नहीं डालता, बुरी बात शैतान डालता है इंसान के दिल में, दिमाग के अंदर, लेकिन अच्छी बातें अल्लाह तबारक व तआला डालता है। वो अल्लाह का करम होता है, अल्लाह की करम नवाजी होती है, उसका फजल और उसकी रहमत होती है। जिसके दिल में अच्छी बातें आना शुरू हो जाएं, जिसके कल्बो ज़हन के अंदर अच्छी बातों का नुज़ूल होना शुरू हो जाए, ये अल्लाह तबारक व तआला की खास उस पर लुत्फ व मेहरबानी होती है। डॉक्टर मोहम्मद अकरम अब्बासी साहब ने उनको दावत दी और वो उनको लेके यहाँ खानकाह औलिया रिजविया सैफिया पर आ गए। अल्लाह तबारक व तआला की इस यकीन पर कि अल्लाह हमारे लिए बंद रास्ते खोल दे, बंद गिरें जो हैं खोल दे, जो बंदिशें और रुकावटें लगी हुई हैं अल्लाह तबारक व तआला इनको दूर फरमा दे। जब वो यहां पर आए तो मैंने कहा बात ये है कि मैं जल्दबाज ना हूं और ना ही जल्दबाजी को मैं पसंद करता हूं। आप लोगों ने महीने बाद आना है या हफ्ते बाद, जो भी आपको कहा जाएगा उस एतबार से और तरतीब के साथ आपने राबता रखना है। और ये अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र दिया उनको कि ये जिक्र आपने करना है। रब ताला ने चाहा करम नवाजी होगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला 14 साल से जो गोद खाली है, जो बेल फूलों के बगैर है, वो बेल फूलदार हो जाएगी, फलदार हो जाएगी और इंशाअल्लाह जो बेल तोड़ चढ़ती भी है ये मुंडे चढ़ जाएगी। यकीन कामिल रखना है। उन्होंने कहा हमें बड़े लोगों ने डराया है, धमकाया है, खौफजदा किया है, तुम्हारे ऊपर ये असर हो गया है, तुम्हारे ऊपर वो असर हो गया है, तुम्हारे अंदर से बांध दिया गया है, बंदिशें लगा दी गई हैं, रुकावटें लगा दी गई हैं और इस तरह से ऐसे ऐसे मामलात हो गए। मैंने कहा बात यह है कि जितनी भी बंदिशें लगा दी गई हैं, जादू बरहक है, नजर बद बरहक है, काला इल्म बरहक है, ये सारी चीजें अपनी जगह पर बरहक हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद, क्या ये बरहक नहीं है? ये सबसे ज्यादा बरहक है। पूरी कायनात में इस कलाम की मिसल और मिसाल कोई नहीं। इसकी मिसल और मिसाल अल्लाह तबारक व तआला की जात सुपर पावर ताकत है, कुरान सुपर पावर ताकत है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की मखलूक नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है और ला रई बाफी कलाम है। इसमें किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। जो तस्बीह मैं आपको बता रहा हूं, ये तस्बीह आपने रोजाना पढ़नी करनी है, सुबह शाम आपने ये तस्बीह पढ़नी है और जो जिक्र आपको दे रहा हूं ये जिक्र करना है। रब ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह इसी महीने अल्लाह आपकी गोद हरी फरमा देगा। आज सब कुछ मौजूद है और फिर कोई शायद इस तरह के भी अनासर होते हैं, वो कहते हैं शायद ये हमारी बात है। ओ भाई ये देखो, ये किताब का नाम है, किताब का नाम है करामाते पीरो मुर्शिद। ये किताब देख रहे हैं, टाइटल इसका, और इसके अंदर ये आप देख लें, मुल्तान में एक खातून को बेटे की बिशारत, इस नाम से ये वाकया इसके अंदर मौजूद है। और सोशल मीडिया की दुनिया पर जब अभी यूट्यूब पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह वाकया ये छपा, आज से तकरीबन 8 साल पहले, मेरे ज़हन में नहीं आया, 8 साल पहले ये किताब के अंदर वाकया शाया हुआ, इस किताब के अंदर। और उससे पहले ये वाकया ऑनलाइन न्यूज़पेपर डेली पाकिस्तान और दीगर जराइद जो थे उनके अंदर भी ये वाकया, इस वाकया को छापा गया, प्रिंट किया गया, शाया किया गया और ये वाकया दुनिया ने पढ़ा। और मैं आज काफी अरसे के बाद इस वाकया पर मेरी नजर गई तो मैंने इस वाकया को आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा, क्योंकि कई लोगों का भला हो जाए, कर भला हो भला होता है, भले का भला, लोगों का ईमान, यकीन और तवक्कल मजबूत हो कि अल्लाह तबारक व तआला की कलाम पर हक है, अल्लाह का कलाम सच है। और ये नहीं है कि ये जनाब किसी ने जादू से बांध दिया, अब उसका इलाज जादू से होगा। कभी गंदगी से नहीं धुली, गंदगी से नहीं धुलती, जादू से जादू नहीं धुलता। जादू धुलता है तो अल्लाह के कुरान से धुलता है, नूरी इल्म से धुलता है, अल्लाह के कलाम से धुलता है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनाई से धुलता है जादू। बाज अक्सर हमारे अहबाब जो हैं, ये उम्मत में असल में वसवसे फैलाने वाले बहुत हैं।
वहम दहशत फैलाने वाले बहुत हैं, वहशत फैलाने वाले बहुत हैं कि नहीं नहीं ये ना करना वो हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है बस हमारे साथ ही रहो, हमारी तरफ ही आओ, कहीं और ना चले जाना। और मैंने कभी किसी को रोका नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जितने आप लोग यहां बैठे हैं, मैंने कभी किसी जगह पर जाने से रोका नहीं। हम कहते हैं फिर लो दुनिया, सारी दुनिया फिर लो, सारी दुनिया में सैर करो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस इल्म से बढ़कर जो हम बता रहे हैं आपको, कुरान मजीद फुरकान हमीद के उलूम और इसके राजो नियाज जो आपको बता रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इनसे बढ़कर पूरी रुए जमीन पर भी फिर लो, आपको कहीं से कोई फैज नहीं मिलेगा। वजह क्या है कि जिस तरह अल्लाह की जात बेमिसल बेमिसाल है, इसी तरह उसका कलाम भी बेमिसल और बेमिसाल है। मेरा इस पर यकीन कामिल है, और यही वजह यकीन कामिल की बरकत है कि उस जोड़ी को जो दर्द की मारी मुल्तान की जोड़ी जो आई, खानेवाल से ताल्लुक रखने वाली, अल्लाह ने उसे फैज याब पहले महीने, पहले दिनों में कर दिया। और कैसे किया? डॉक्टर मोहम्मद अकरम अब्बासी साहब जिंदा और जावेद मौजूद हैं, वो जिंदा और जावेद मौजूद हैं, चश्मदीद गवाह, क्योंकि उनके घर की बात है, उनके घर की बात है। तो क्या होता है जब उनका यकीन कामिल की सिम्मत, उनकी दुरुस्त की डायरेक्शन ठीक की उनकी, कि भाई अल्लाह पर यकीन कामिल रखना है अपना, यकीन कामिल के साथ जो चीज बताई इस पर अमल करना है। अल्लाह ने करम फरमा दिया, उसी महीने में रब की रहमत हो गई। अब रब की रहमत होती है, अगले महीने मुलाकात होती है, तो वो कहते हैं जी अल्लाह तबारक व तआला की करम से हमें महसूस होता है कि रब की रहमत हो गई है, लेकिन डॉक्टर हजरात नहीं मानते। मैंने कहा वो मानेंगे भी नहीं, वो मानेंगे भी नहीं, जल्दी से नहीं मानेंगे। यकीन कामिल करना बड़ी मुश्किल बात है। गैब की बात पर, छुपी बात पर, पोशीदा बात पर यकीन कर लेना, अल्लाह वालों की बात पे यकीन कर लेना, ये कोई आम सी बात है? ये यकीन करने के लिए सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के अकीदे की जरूरत है। इस पर यकीन करने के लिए अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम से फैज याब होने की जरूरत है। क्या यकीन था उनका कि जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, आंखें बंद करके यकीन कर लेते थे। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा जाओ, तुम्हारी मां ने कलमा पढ़ लिया है। दौड़ लगा दी। किसी ने पूछा किधर जा रहे हो? कहने लगे मेरे आका ने दुआ फरमाई है, मैं देखने जा रहा हूं। अब घर जाते हैं तो वालिदा कलमा शरीफ पढ़ रही है। यकीन कामिल। और कुरान का आगाज भी इसी बात से होता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। कैसी बात है? तो बात बाज़ औक़ात अगर नहीं फैज लेना आता तो हजरत बहलोल दना से फैज ले लो, और बीबी जुबैदा की बात सुन लो, हारून रशीद की बीवी, जब हजरत बहलोल दना रहमतुल्लाह अलैह अपने पांव के ऊपर मट्टी का घर बना रहे थे, पांव के ऊपर, जैसे बच्चे गांव में देहातों में खेलते हैं ना, तो पांव के ऊपर मट्टी रख के और फिर पांव बीच में से निकाल लेते हैं, तो ऐसे घर बना रहे हैं और फरमा रहे हैं किसी ने जन्नत में घर लेना है तो ले लो। और भाई फैज लेने के लिए यकीन करना पड़ता है, यकीन करना पड़ता है, तहकीकात नहीं की जाती, यकीन किया जाता है। और जब यकीन की दौलत आ जाती है तो फिर बगैर बदलों के रब मी बरसा देता है। वो बगैर सतूनों के आसमान खड़ा करने पर कादिर है, आसमानों को खड़ा कर सकता है। वो धूप निकली हो बारिश बरसाने पर कादिर है। वो मालिकुल मुल्क, वो कुन की शान वाला है, वो कुन फरमाता है फयकून। तो जिस मैंने पहले बताया कि फर्श वाले का ताल्लुक अर्श वाले से कायम मजबूत होना चाहिए, फिर ये सारी नामुमकिन चीजें मुमकिन हो जाती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के करम से जब हो गया ना, तो दूसरे महीने वो आए, तो मैंने एक चिट्ठी लिख के दी, एक रुका लिख के दिया। उसके ऊपर मैंने लिखा कि आपने हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ मांगनी है, या अल्लाह तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें ग्रामी की निस्बत से हम मोहम्मद अहमद रजा नाम रखेंगे, या अल्लाह तो हमारे घर में बेटा अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मौजूद हैं, एक नहीं सैकड़ों लोग इसके गवाह हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के करम से, उसकी रहमत से, उसके फजल से बंदा फकीर ने तो डायरेक्शन उनकी ठीक की है, और उनको जो बताया उस पर उन्होंने अमल किया।
6 महीने गुजर गए, 7 महीने गुजर गए और डॉक्टर साहबा कहती है कि तेरे पेट के अंदर कुछ नहीं है, पानी की थैली है सिर्फ। वो हर महीने दम भी करवाते हैं, तावीज भी लेते हैं, अल्लाह अल्लाह करवाते हैं और जो बताया जाता है उस पर अमल भी करते हैं। 9वां महीना शुरू हो गया, वो प्रेगनेंसी को डॉक्टर हजरात मान ही नहीं रहे। वो कहते हैं पानी की थैली है, वो मान ही नहीं रहे। उनके टेस्टों में, रिपोर्टों में, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आ रहा, उनके एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, वो रिपोर्ट ठीक दे रहे हैं कि कुछ नहीं है, कोई शय नहीं है। लेकिन वो 9वें महीने में भी जब दर्द जे शुरू होती है तो उस वक्त भी वो फोन करते हैं और फोन करके कहते हैं जी दम कर दे, दुआ कर दें। इनका दम और दुआ पर इतना यकीन कि डॉक्टर साहबा जो थी वो इस बात पर सोचने पर मजबूर हो गई कि मैं इनके यकीन को किसी तरीके से भी कमजोर नहीं कर पाई। मैंने बहुत कुछ कहा, बड़ी दलीलें दी, डॉक्टर साहब है, बड़ी डिग्रियों की मालिक है, लेकिन वो डॉक्टर साहबा कहती है मेरे साथ डायरेक्ट बात 9th मंथ में भी हो रही है और तकरीबन 7 मंथ में भी हुई, 8वें महीने में भी हुई, और उसने यही बात की कि पीर साहब इन लोगों का यकीन बहुत ज्यादा कायम है, मैं सोच रही हूं कि इनका यकीन जीतेगा या टेस्ट रिपोर्टें जीतेंगी। मैंने कहा डॉक्टर साहबा इंशाअल्लाह ताला आप भी अल्लाह पर भरोसा रखो, ये आपके लिए भी ये वाकया ये बाइस तस्कीन होगा कि अल्लाह तबारक व तआला कुन फयकून की शान वाला कितना रहीमो करीम है और कितना कादिर है, कितना कुदरत वाला है कि वो जिसको कोई ना माने, जहां अकलें दम तोड़ जाएं, अकलें खत्म हो जाएं, वहां रब ताला की करम नवाजी औलिया अल्लाह की, अल्लाह वालों की दुआओं में ऐसे जाहिर होती है। करामत कहते किसको है? जिस चीज को अकल तस्लीम ना करे। और ये मैं इस करामत की अपनी तरफ कोई निस्बत नहीं कर रहा, ये अल्लाह वालों की निस्बत है जिनके साथ हमारा ताल्लुक है। हम तो गुनाहगार, खताकार से आकार से इंसान हैं, लेकिन जिनके हाथ में मेरी लाज है, जिनके हाथ में मेरी लाज है, वो बड़े लजपाल हैं। और ये सारा फैज मदीने वाले सरकार का है, जो मुहसिन मखलूकात हैं, जो आफताबे हिरा हैं, जो इमामुल अंबिया हैं, जो खतीबुल अंबिया हैं, जो सैयदुल अंबिया हैं, जो सैयद सरवरे मुरसला हैं, जो कायदुल अंबिया है, उस महबूब की निगाह करम है। अल्हम्दुलिल्लाह मदीने वाले लजपाल नबी का मेरे मुर्शिद के वसीले से जो फैज चलता आ रहा है और मेरे मुर्शिद के वसीले से जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया, ये उसकी बरकत है। मैं फिर बता रहा हूं कि मैंने तो सिर्फ लाइन सीधी की है, डायरेक्शन सीधी की है, असल फैज तो पीछे से आ रहा है। तो फिर फैज उनको मिलता कैसे है कि 9वें महीने कॉल आती है कि अभी ये कह रहे हैं कि ड्रिप लगाएं और केस करें, तो इनके अंदर तो सिवाय पानी की थैलियों के, हम कहते हैं जब ये मामला इनके सामने आश्कार होगा तो फिर इनकी कैफियत क्या होगी, ये तो पागल हो जाएंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहबा ये पागल नहीं होंगे, बल्कि आप खुशी के मारे और हैरानगी के आलम में डूबते हुए आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे कि मेरा रब इतना करम नवाज है। जो यकीन कर लेता है ना, रब के साथ यकीन कर लेता, उम्मीद नहीं यकीन कर लेता। उम्मीदें तो लोगों से लगाई जाती है ना, अल्लाह के साथ यकीन रखा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या होता है फिर? अल्लाह की जात पर भरोसा, अल्लाह की जात पर तवक्कल, अल्लाह की जात पर यकीन इस सूरत में जाहिर होता है। उसकी बरकतें, करम नवाजियां जो डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रही थी, और डॉक्टर मायूसी का सबक दे रहे थे, डॉक्टर नाउमीदी का सबक दे रहे थे, वो देखते हैं कि उस खातून ने पहले दम करवाया है, दुआ ली है, और जिस तरह उनको बताया उस तरीके के मुताबिक सदका और खैरात किया है। उसी वक्त रब ताला की करम नवाजी होती है। थोड़ी देर के बाद डिलीवरी केस होता है और वो खातून एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। सुभान अल्लाह। एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है और हस्बे वादा उस बच्चे का नाम मोहम्मद अहमद रजा रखा जाता है। मोहम्मद अहमद रजा रखा जाता है। वो औरत और उसके घर वाले और वो खानदान जो खुशी को तरस चुके थे, बच्चे की पैदाइश पर फूले नहीं समाते। यकीन रखिए जिंदगी में पहली बार मुल्तान का रूहानी दौरा मैंने उस वक्त किया जब उन्होंने उस दावत खास पर मुझे इनवाइट किया और बच्चे की खुशी मनाई उन्होंने। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नेमत अता फरमाई और इस खुशी से फिर वो मुतासिर होकर अल्लाह तबारक व तआला के करम से, रब की रहमत से पूरी फैमिली दस्ते बैत हुई और उन्होंने जिक्र लिया और जो अज़कार उनको बताए हैं उन्होंने इस पर वादा किया
کہ ہم ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور ان تسبیحات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم نے رب کی کرم نوازی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور صرف ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کرم فرماتا ہے تو ایسے حالات بدلتے ہیں، ایسے حالات بدلتے ہیں۔ یہ صرف ایک واقعہ میں نے بیان کیا ہے، 20 سال بعد، 25 سال بعد، کتنے کتنے سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں پر کرم نوازیاں فرمائی ہیں، ابھی وہ واقعات سامنے آئیں گے تو آپ ورطہ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ہم کیوں مایوس ہوئے، کیوں لوگوں کی باتوں میں آئے۔ بھائی کسی کی باتوں میں نہیں آنا، جو آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کرے، اللہ کے ذکر کی تسبیحات سے دور کرے، اللہ کے ذکر کے وظائف و اوراد سے دور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے دور کرے، اور ادھر سے منہ موڑ کر وہ کہے ایسے نہیں ایسے کر لو، ان کی طرف نہیں جانا۔ رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مایوسی گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی اور قرآن مجید کی روشنی میں بھی مایوسی کفر تک لے جاتی ہے۔ اس کفر میں اور گناہ میں نہیں پڑنا، بلکہ رب کی رحمت پر، اس کے کرم پر، اس کے فضل پر، اس کے لطف و عنایات پر ہمیشہ یقین رکھنا ہے کہ جھولی ہی میری تنگ ہے، اس کے وہاں کمی نہیں، اس کے وہاں کمی نہیں۔ اور الحمدللہ پھر رب تعالیٰ کرم نوازی فرماتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب محروم رہ گئے، ڈاکٹر صاحب کی برکت سے ان کے خاندان کو اللہ نے نوازا، ان کے سسرال والوں کو اللہ نے نوازا، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ جب ان کا چھلا پورا ہوتا ہے تو وہ یہاں پر آئے، خانقاہ اولیاء پر بے شمار آفریں کی، لیکن میں نے ایک ہی بات کہی کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک مناؤ، میلاد کا جشن مناؤ، خوشی مناؤ، یہاں پر آ کے ان طلباء کے درمیان میں آ کے ان کو ان خوشیوں میں شامل کرو، اور تحدیث نعمت کے لیے یہاں ان کے لیے اہتمام و انصرام کرو، دیگیں پکاؤ، لنگر پکاؤ، اور یہاں پر خانقاہ پر اور جامعات کے طلباء اور طالبات وہ لنگر کھائیں، اور یہ مسکین طلباء اور طالبات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مہمان ہیں، ان کی خدمت کرو، اللہ اور راضی ہوگا۔ اور جب اللہ کی عطا پر بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہوں، میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہوں۔ آج وہ بچہ بڑا خوبصورت، ماشاءاللہ بہت خوبصورت، وہ جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور محمد احمد رضا انشاءاللہ تعالی ایسے ایک لوگ نہیں لاکھوں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جولیوں کو بھرا ہے، لیکن ہم ساری چیزوں کا اظہار نہیں کرتے، ساری چیزوں کا اظہار نہیں کرتے، محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے ہمارے صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ حافظ پیر محمد ارسلان رضا رضوی سیفی مجددی صاحب زیدہ مجدہ، جو اس ادارے جامعہ جلانیہ رضویہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ کے ماشاءاللہ محتمم بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں، ناظم اعلیٰ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ آج ان کی یہ بڑے دنوں سے خواہش تھی کہ اس پر ایک ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کروائی جائے، تو میں نے ان کی پرزور خواہش پر اور ان کے فورس کرنے پر اس ویڈیو کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کو پھر وہ لوگ کہنے لگے بھئی پیر صاحب پہلے تو آپ کے ہیں، ہمارے تو بعد میں ہوئے، تو آپ کیوں نہیں ان سے دعا لیتے؟ تو ڈاکٹر صاحب پھر کیا ہوا، ڈاکٹر اکرم عباسی صاحب میڈیسن کی دنیا سے نکل کر، میڈیکل کی دنیا سے نکل کر پھر دعا کی طرف آئے۔ جب دعا کی طرف آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اولاد صالحہ سے مالا مال فرما۔ آج ڈاکٹر صاحب بھی صاحب اولاد ہیں اور الحمدللہ اپنے بچوں کے ساتھ حاضری دیتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ، یہ رشتہ، یہ محبت کا تعلق آج سے نہیں 2 دہائیوں سے ہے، اور کوئی ان کا ناگا بھی نہیں ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ کوئی ڈاکٹر صاحب کا ناگا نہیں ہے۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب پابندی کے ساتھ آج یہ سرکاری افیسر ہیں، سرکاری ملازم ہیں، اور اس وقت جب ان کا تعلق تھا اس وقت سرکاری افیسر اور ملازم نہیں تھے۔ پھر یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھی عطا کر دی، نعمتیں بھی عطا کر دی، 5 وقت کی نماز بھی اللہ نے عطا فرما دی، تہجد کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرما دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف بھی اللہ نے عطا فرما دیا، کیونکہ انہوں نے ایک ہی بات سنی تھی، کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ انہوں نے پہلے ان کا بھلا کیا، پھر اللہ نے ان کا بھلا فرما دیا۔ تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا بھلا ہو
تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں تک، اپنے دوست احباب تک، اور جتنے بھی آپ کے پاس موبائل میں واٹس ایپ نمبر ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ فیض مل سکے۔ اور آپ اس چینل کو، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں بھی اور کروائیں بھی اور کرواتے رہا کریں تاکہ لوگوں تک یہ پیغام زیادہ سے زیادہ بآسانی پہنچ سکے۔ اب وہ تسبیح ولی اللہ کی جو ہے، جو مجھے عطا ہوئی ولی کامل و اکمل کی طرف سے، اور جو تسبیح آج میں پوری دنیا میں لوگوں کو بانٹ رہا ہوں، جس کا فیض بٹ رہا ہے، پوری دنیا میں فیض جا رہا ہے، لاکھوں لوگ جس سے فیض یاب ہو چکے ہیں، وہ تسبیح آپ بھی سن لیں۔ یہ تسبیح قرآنیہ ہے۔ پھر بتاؤں کہ یہ تسبیح کسی عام کی نہیں ہے، کسی مولانا صاحب کی نہیں ہے، کسی حضرت صاحب کی نہیں ہے، کسی حکیم، ڈاکٹر، انجینئر کی نہیں ہے۔ یہ تسبیح کسی عامل کامل کی نہیں ہے۔ یہ تسبیح اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی تسبیح قرآن کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی تسبیح ہے۔ میں نے کہا ہر نماز کے ساتھ 7 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو، ہر نماز کے ساتھ۔ یاد رکھیں، ہم تو بہانے سے اللہ کے ذکر کی طرف لے کے آتے ہیں۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ کا اور یہ اتنے بڑے جامعات بنانے کا، مدارس بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، کھڑی شریف کے عارف، رومی کشمیر، آپ فرماتے ہیں جو کوئی یار کسے دا ہوندا گل اسے دی کردا۔ جو کوئی یار جامی صاحب کسے دا ہوندا تے گل اسے دی کردا، تے آئے ہائے ہائے یارو 100 بہانے کر کے، یارو بندہ 100 بہانے کر کے مرنے اس نے مرنا۔ جو کوئی یار کسے دا ہوندا گل اسے دی کردا، یارو 100 بہانے کر کے مرنے اس نے مردا۔ ہم تو بہانے سے اللہ کے ذکر کی طرف لوگوں کو لگاتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ اللہ بڑا کارساز ہے، وہی اولاد کی نعمت عطا فرمانے والا ہے۔ کسی بندے کا کام نہیں ہے، کسی حضرت صاحب کا کام نہیں ہے، کسی ڈاکٹر، حکیم، طبیب، معالج، عامل کا کام نہیں ہے کہ وہ اولاد دے۔ پیر فقیر اولاد نہیں دیتے، اولاد دینے والا اللہ ہے۔ یہ آپ کی ڈائریکشن کو درست کرتے ہیں، آپ کی لائن کو درست کرتے ہیں کہ بھئی وہ لائن، یہ ریل گاڑی چلتی دیکھی ہے نا، تو ایک کانٹا ہی چینج ہوتا ہے تو گاڑی کراچی پہنچ جائے گی، اور اگر وہ کانٹا چینج نہ ہو تو دوسری سمت چلی جائے گی۔ تو اپوزٹ اتنا فرق پڑ جائے گا اگر لائن چینج ہو جائے، تو اگر لائن درست ہو جائے تو منزل کی طرف انسان پہنچ جاتا ہے۔ غلط نمبر کی اینک لگ جائے، نظر صحیح نہیں آتا۔ اسی طرح سوچ غلط ہو جائے، ذہن غلط ہو جائے، خیالات غلط ہو جائے تو کام نہیں بنتا۔ اللہ کی طرف اولیاء اللہ کا کام ہے، اللہ والوں کا کام ہے، پیر فقیر کا کام ہے، ساروں کا یہ کام ہونا چاہیے۔ جو بھی کلمہ گو ہے، جس نے بھی پڑھا دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو اس کا پکا عامل ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر عمل کرنے والا ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی دعوت یہی دے، بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے، اور شرک کے اندر مبتلا جو لوگ ہیں ان کو وہاں کی اندھی وادیوں سے نکال کر، اندھیر نگریوں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید اور اخلاص کے جام پلا کر ان کو نور ہدایت سے منور کر دے۔ میں نے کہا تسبیح پڑھیں، یہ سکرین پر بھی آپ اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ سکرین پر بھی اس کو دیکھیں۔ یہ سورہ آل عمران کی تسبیح آیت نمبر 38، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید اعلان فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ 7 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں ہر نماز کے ساتھ۔ 7 مرتبہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، اسے پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 89 ہے سورہ انبیاء، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ 7 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں۔ اور سورہ صافات کی آیت نمبر 100 ہے، 100، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، رب حب لی من الصالحین۔ یہ اللہ کا پاک کلام ہے کہ بندو ایسے دعا مانگا کرو، کیسے؟
اے میرے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو، نیکوکاروں میں سے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 تسبیحات میں نے اولیاء اللہ کی، اللہ کے ولی کی بتائی ہیں، جو میرے مرشد گرامی آفتاب ولایت، حجت الاسلام، برکت العصر، قطب عالم، شیخ القرآن والحدیث، مفسر قرآن حضرت ڈاکٹر مفتی پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی نور اللہ مرقدہ، آپ نے مجھے عطا فرمائی، اور آپ حضرت سیدی و مرشدی حضرت اخندزادہ تاجدار سلسلہ علیہ سیفیہ، قدوۃ الاولیاء، بستامی زماں، سلطان العاشقین، جنید عصر حاضر، حضرت اخندزادہ سیف الرحمن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے منظور نظر خلیفہ ہے، انہوں نے یہ تسبیحات مجھے عطا فرمائی، اور یہ تسبیحات پوری دنیا کے اندر الحمدللہ لوگ اس سے فیض یاب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو خالی دامن تھے اللہ نے ان کو اولاد صالحہ کی نعمت سے مالا مال فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس تسبیح کی سب کو اجازت ہے، کمنٹ میں آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ لکھ کر، اپنا نام لکھ کر دعاؤں میں شامل ہو جائیے۔ آمین ثم آمین۔